اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عزیر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ پاک فوج کی نئی قیادت کے آنے کے بعد بہت انقلابی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں آرمی چیف کی جانب سے، اور ان اقدامات کو بہترین ہی قرار دیا جانا چاہیے۔ سب سے پہلے تو آرمی چیف نے کہا ہے کہ جو آرمی میں روٹین کے تبادلے اور تقرریاں ہوتی ہیں ان کا کوئی اعلانات نہیں کیے جائیں گے، اور وہ روٹین کے تبادلے ہوتے ہیں، محکمہ جات کے تبادلے ہوتے ہیں، لہٰذا وہ کوئی خبر نہیں۔ اور پھر آج کے بعد ISPR جو ہے وہ ملک کے دفاع کے حوالے سے جواب دے گی اور کسی چیز پر کوئی جواب نہیں دے گی، نہ ہی اس کی کوئی شمولیت ہوگی۔ بھارت کو بھی انہوں نے للکارا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بھارت نے جو پچھلے دن بیانات دیے ہیں اس کا پاک فوج نے نوٹس لے لیا ہے اور دشمن کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ جب آئندہ آرمی چیف کی تبدیلی ہوگی تو سچ کوئی بہت بڑی تقریب کا انعقاد نہیں کیا جائے گا جس کو جو ہے پوری دنیا میں کور کیا جائے اور اسے دیکھا جائے۔ یہ ایک ایسے بہترین اقدامات ہیں جس سے فوج کا مورال جو ہے عوام میں مزید بلند ہوگا اور وہ سیاست سے بھی دور ہوگی۔ اب دیکھنے، سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ان سیاستدانوں کو بھی چاہیے کہ وہ خواہ میں جو ہیں وہ آرمی کو یا اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں نہ گھسیٹیں۔ آپ دیکھ لیں جیسے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے جس طرح سے جیسے ہی جب انہیں چھڑی ملی اور وہ جانے والے آرمی چیف سے ملے، جبکہ باجوہ انہیں آگے بڑھ کر بغل گیر ہوئے، لیکن وہ وہیں اپنے جگہ پر کھڑے رہے اور انہوں نے بہترین جسچر دیا۔ اس وقت ان کا ایکٹ جو تھا وہ بہترین تھا۔ پھر آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ جب وزیر اعظم کے آفس میں وزیر اعظم سے ملنے گئے تو وزیر اعظم وہ دروازے میں کھڑے تھے آرمی چیف، اور وزیر اعظم خود ہی آگے بڑھ کر اور خود ہی سیلوٹ کر رہے تھے۔ ان کی باڈی بھی جو ہے وہ بھی ایک پیغام دے رہی تھی، کیونکہ جوان کا جو باڈی ہوتی ہے وہ بھی ایک پیغام ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے آگے سے بیہیو کر رہا ہے۔ جنرل عاصم منیر کے بارے میں پہلے بھی یہ شہرت ہے کہ وہ کرپشن کو نہیں برداشت کرتے اور بالکل سٹریٹ فارورڈ ہیں، لہٰذا سیاستدانوں کو بھی اب سمجھ جانا چاہیے وہ بھی جو ہے اپنے معاملات کو خود ہی حل کریں۔ بلا وجہ اسٹیبلشمنٹ کو گھسیٹنا جو ہے کہیں کی بھی جو ہے وہ عقل مندی نہیں ہے۔ اب اگر وہ فوج کا مورال بلند کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ ایسی چیزیں کر رہے ہیں جس سے وہ سیاست سے دور رہیں تو یہ بہت ہی اچھا ہے۔ انہوں نے کمانڈ سنبھالتے ہی جو ہے LOC کا بھی دورہ کیا اور فوج کا بھی انہوں نے مورال بلند کیا، دشمن کو بھی آڑے ہاتھوں لیا، اور جو بھی تبادلے اور جو بھی ٹیم ہے وہ بھی اپنی فریم کر رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے ISPR کو بھی محدود کر دیا ہے کہ کس قسم کے اور کس طرح کے بیانات دیں گے، کیسے ہوں گے اور کس طرح کی تقریبات ہوں گی۔ یہ سارا جو ہے لائحہ عمل جو ہے انہوں نے طے کر لیا ہے اور ساتھ ساتھ ہی اپنی اسٹریٹجی کے بارے میں بھی بتاتے جا رہے ہیں۔ بہرحال یہ اچھے اقدامات ہیں۔ ایک دو اور ایسے اقدامات ہیں جن پر جو ہے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو اعظم سواتی کا ہے جو اس وقت بلوچستان میں ہے، اور ان پر جو ہے وہاں پر جو بھی تحقیقات ہو رہی ہیں، اور پھر یہ بھی خبریں چل رہی ہیں کہ شہباز گل پر بھی جو ہے بلوچستان میں جو ہے وہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ بہرحال ان دو چیزوں کو بھی دیکھنا ہوگا تاکہ ادارے جو ہیں وہ سیاست سے دور ہی رہیں، ان سیاستدانوں کے جو بھی معاملات ہیں وہ خود حل کریں۔ الیکشن ہوتے ہیں، نہیں ہوتے ہیں، کون وزیر اعظم بنتا ہے، کون نہیں بنتا، پارلیمانی نظام چلتا ہے، نہیں چلتا، صدارتی نظام آتا ہے، نہیں آتا، کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنتی ہے، نہیں بنتی، یہ سب سیاستدانوں کے کام ہیں اور یہ پارلیمانی امور ہیں اور یہ پارلیمنٹ میں ہی طے ہونے چاہیے۔ عمران خان اس وقت جس طرح کھیل رہے ہیں، جیسے وہ اپنے سیاست کے پتے داغ رہے ہیں، اس کی وجہ سے امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ بالکل بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اب شہباز شریف نے جب دیکھا کہ گیٹ نمبر 4 جو ہے وہ بند ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو انہوں نے ایک بار پھر آصف علی زرداری کو بلا لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب آئیے اور زر کے دروازے کھولیے اور معاملات حل کیجئے۔ اور پھر ایک دفعہ جو ہے حمزہ شہباز کو کہیں وہ کسی مین سٹریم لائن کے لانے کے لیے خواہاں ہیں اور زرداری کی مدد حاصل کر رہے ہیں، لیکن اس دفعہ حالات کچھ اور ہی ہیں۔ کپتان کی گیم جو ہے وہ انتہائی ہائی پیک پہ جا رہی ہے اور وہ سیاستدان اور وہ اپوزیشن کو بولڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے ذرائع کے مطابق جو ہیں نون لیگ کے بہت سے اہم رہنماؤں نے جو ہے وہ PTI سے رابطے کر لیے ہیں، کچھ ظاہر ہو رہے ہیں اور کچھ مزید آنے والے دنوں میں بھی اس کا اظہار ہوگا، جس میں پتہ چلے گا کہ نون لیگ جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہے۔
پھر نواز شریف کی جو ہے واپسی، وہ ابھی تک گو کا شکار ہے۔ مریم نواز بھی باہر ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آئے گا، مگر پتہ نہیں شیر کب آئے گا۔ شاید شیر اس وقت آئے گا جب تک باقی جو ہے سارے یہ معاملات جو ہیں وہ طے ہو چکے ہوں گے، اور اس کے بعد وہ پھر نہیں آئیں گے، کیونکہ عمران خان نے چیلنج دے دیا ہے کہ وہ جہاں اور جس جگہ اور ملک میں جس حلقے میں الیکشن لڑیں گے، میں ان کے مقابلے میں الیکشن لڑوں گا۔ ادھر آصف زرداری نے جو ہے عمران خان کے مقابلے میں الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ظاہر ہے اب آخر میں جو ہے آصف زرداری بھی اپنی مٹی جو ہے وہ پلید کرانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں اس وقت عمران خان کا کپتان کا جو گراف ہے نا، وہ بہت بلندیوں پر پہنچا ہوا ہے، اور اس کو شکست دینا جو ہے وہ ناممکن ہے۔ وہ پہلے کہہ رہا ہے کہ اگر میں مذاکرات کروں گا تو صرف انتخابات کے حوالے سے کروں گا، حکومت کو چاہیے کہ وہ انتخابات کا اعلان کر دے۔ دسمبر 15 تک جو ہے سارے معاملات آپ کو حل ہوتے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ اگر حکومت نے انتخابات کا اعلان نہیں کیا تو پھر 15 دسمبر تک جو ہے اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی، جس میں پنجاب کی اسمبلی بھی جائے گی، کے پی کی اسمبلی بھی جائے گی۔ 66% ملک میں جو ہے انتخابات ہوں گے۔ سعد رفیق کہتے ہیں کہ جو 66% اس وقت ملک پر جس کی حکومت ہے، وہ محض 18 کلومیٹر کی حکومت کے لیے جو ہے اس کو لالچ ہوا ہے کہ کس نہ کس طرح وہ حکومت حاصل کر لے۔ بات اصل یہ ہے، بات 18 کلومیٹر کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس وقت امپورٹڈ حکومت سے حالات ہی کنٹرول میں نہیں ہو رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں مہنگائی کہاں پر پہنچ چکی ہے، حد درجہ پر پہنچ چکی ہے۔ کپتان کے دور کا اور اس دور کا موازنہ کیا جائے، زر مبادلہ کا موازنہ کیا جائے، ڈالر کے ریٹ کا موازنہ کیا جائے، مہنگائی کا موازنہ کیا جائے، پیٹرول کا موازنہ کیا جائے، آلو پیاز کا موازنہ کیا جائے، بجلی گیس کے بلوں کا موازنہ کیا جائے، تو ایک زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ 100% سے بھی اوپر جا رہا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں، اب نومبر ختم ہو رہا ہے، دسمبر آنے کو ہے۔ جیسے ہی ہوگا ویسے ہی جو ہے گیس کے معاملات، ملک میں گیس کا بحران شروع ہو جائے گا، اور یہ ابھی سے واویلا مچا رہے ہیں۔ اور دیکھیں جو اسحاق ڈار صاحب کو لے کر آئے تھے، یہ اسحاق ڈار صاحب کو لے کر آئے تھے کہ وہ بڑے ماہر معاشیات ہیں، انہوں نے بھی ہاتھ پیر کھڑے کر دیے ہیں۔ ڈالر ان سے 200 سے نیچے نہیں آ رہا ہے، ڈالر بے قابو ہو رہا ہے، اور خدا نخواستہ ملک جو ہے وہ دیوالیہ ہونے کے قریب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ معیشت جو ہے وہ بالکل تباہ حال ہے۔ سب سیاست کھیل رہے ہیں، اصل کام جو ہے وہ معیشت کا ہے۔ معیشت کی جانب کوئی بھی توجہ نہیں دے رہا، ایک لوٹ مار کا بازار گرم ہے۔ اگر کوئی کرپشن کے خلاف بات کرتا ہے تو یہ کرپٹ مافیا جو ہے اس کے خلاف جمع ہو جاتے ہیں، اتحاد کر لیتے ہیں اور ان کے خلاف لڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب 26 سال سے جو کپتان نے عوام کو سبق پڑھایا ہے، عوام کو اب ازبر ہو چکا ہے۔ وہ ایسے کرپٹ مافیا کے مکروہ چہروں سے واقف ہو چکے ہیں، اور انہیں وہ قطعی طور پر جو ہے ووٹ نہیں دیں گے۔ اصل میں اب ووٹ کی عزت کا مسئلہ ہوگا، اور عوام ووٹ کی عزت رکھ کے دکھائے گی، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ یہاں واری وٹا لگا رہے، اپنی اپنی واری سے حکومتیں لیتے رہیں، لوٹ مار کرتے رہیں، صرف حکومتیں کرنے کے لیے آئے اور پھر بیرون ملک چلے جائیں۔ علاج معالجے ہو تو بیرون ملک ہو، بیٹھک ہو تو بیرون ملک ہو، سیاست ہو تو بیرون ملک ہو، مشاورت ہو تو بیرون ملک ہو۔ ایک عجیب سا ملک میں جو ہے وہ پتلی تماشا لگا ہوا ہے۔ گو کے چلے ہم گزشتہ حکومتوں کو دیکھتے ہیں تو ان کو چھوڑ دیں۔ اب اس وقت جب ادارے کے نئے سربراہ آئے ہیں اور انہوں نے جو اقدامات اٹھائے ہیں وہ بہترین ہے۔ اب سیاستدانوں کی جو ہے آنکھیں چکچوند ہو رہی ہیں، وہ سخت پریشان ہو رہے ہیں کہ آخر وہ کیسے جیتیں گے، کیونکہ پہلے تو وہ ان کے کندھوں پر قدم رکھ کر آ جاتے تھے۔ لیکن اب جنرل عاصم منیر نے واضح کر دیا ہے کہ اب فوج جو ہے وہ دور ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ اپنی ڈیوٹی کرے گی، وہ اپنے جو ہے دفاع کے معاملات دیکھے گی، وہ اپنے فوج کے معاملات دیکھے گی، وہ سرحدوں کے معاملات دیکھے گی، اور جو جس کا جواب بنتا ہے وہ دے گا، اور فوج نے جو کرنا ہے وہ اپنے متعلقہ جواب دے گی۔ لہذا اس سے ایک چیز تو واضح ہو گئی ہے کہ اب فوج جو ہے وہ سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی۔ آئی ایس پی آر بھی اس طرح کے بیانات جاری نہیں کرے گی، نہ ہی انہیں کوئی تبادلے تقرریوں کا پتہ ہوگا، اور نہ ہی کچھ وہ کہیں گے کہ کون سیاستدان کیسے ہے یا کس طرح ہے۔ اپنے فوج کے حوالے سے معاملات دیں گے، انہیں ڈسکس کریں گے، ہاں دشمن کو بھرپور جواب دیں گے۔ جنرل عاصم نے بتا دیا ہے کہ پاک فوج جو ہے دشمن کو آڑے ہاتھوں لے گی، لہذا بھارت جو ہے وہ ہوش کے ناخن لے، اور وہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ پاکستان جو ہے وہ کوئی ترنے والا ہے۔
पाक फौज उसे अपना जो है वो दिखा चुकी है। अभिनंदन को उसे याद रखना चाहिए, 65 की जंग को उसे याद रखना चाहिए, उसे देख लेना चाहिए कि जब अभिनंदन को गिरफ्तार किया था और पाक फौज के शाहीन कहां तक गए थे और कहां तक टारगेट किया था जबकि ये सो रहे थे। और अगर बहुत ज्यादा भारत आगे बढ़ा तो पाकिस्तान उसको नेस्त और नाबूद कर देगा। पाकिस्तान ने उसका चप्पा चप्पा अपने टारगेट पे रखा हुआ है। इंडिया का जरा सा हिलजुल करने की देर है कि पाकिस्तान उसे तबाह बर्बाद नेस्त और नाबूद कर देगा। चाहे वो ये सोचे कि वो बहुत बड़ी जमहूरियत है, बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ा असला है, लेकिन हौसले जो है, अज़्म जो है वो पाक फौज के बुलंद हैं। दुनिया की बेहतरीन अफवाज में शुमार होता है पाक अफवाज का। और जब उनका सिपा सालार भी इतना जुर्रतमंद हो तो उस वक्त वो फौज के सीने बहादुरी से मजीद ही और चौड़े हो जाते हैं और कौम जो है सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह पाक फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है। सियासतदानों को भी चाहिए कि वो अपनी सियासी मसाइल खुद हल करें। इलेक्शन होंगे, हम आपको बता देते हैं कि कब्ल अज़ वक्त ही होंगे। हुकूमत चाहे शोर मचाती रहे, लेकिन जैसे ही कप्तान असम्बली तहलील करेगा हुकूमत मजबूर हो जाएगी और उसके बाद जब आएगा कप्तान तो वो ना 2/3 लेगा ना कुछ लेगा, वो क्लीन स्वीप करेगा, पूरे पाकिस्तान में क्लीन स्वीप करेगा। और सिंध में भी जो है इस वक्त कप्तान ही की मुस्तक़बिल में हुकूमत नजर आ रही है। जी हां, पंजाब में, सिंध में, बलोचिस्तान में, केपी में, हर तरफ कप्तान ही कप्तान होगा। इसी वजह से ये जो है पटवारी, ये करप्ट माफिया, ये करप्ट टोला परेशान है क्योंकि इस दफा कप्तान ने नहीं छोड़ना। जैसे ही वो आएगा सबसे पहले करप्ट माफिया को लटकाएगा। जी हां, इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए, वीलॉग पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।